آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، حمد و ثنا تو بعد بلا تمہید میں در سمنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا کچھ حصہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر رب العزت تبارک تعالی جل جلالہ و عظم شانہ و تم برہانہ و لا الہ غیرہ نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینیاں وچوں کچھ مہینے عظمت و شان والے بنائے اور کچھ دنوں وچوں دن عظمت و شان والے بنائے اور راتاں وچوں کچھ راتاں عظمت و شان والی بنائی۔ مثلا مہینے کے بارے آقا دو جہاں صبر کور مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب و شہر اللہ شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس طرح رب کائنات نے آقا دو جہاں نے شعبان کے بارے ارشاد فرمایا کہ جی میں نبیاں جو میری شان ہے، عظمت و شان ہے، اس طرح شعبان دوسرے مہینے جو مقام ملتا ہے کہ جی میں نبیاں جو میرا مقام ہے، انج مہینے میں جو شعبان کا مقام ہے۔ اس طرح رب کائنات نے رمضان دے عظمت و شان بیان کر دے ارشاد فرمایا کہ جی میں یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر نے اور انہاں 12 وچوں سب تو زیادہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا سی۔ اس طرح 12 مہینے نے، انہاں 12 مہینے جو منوں رمضان نال اس طرح پیار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حج دے مہینے میں عظمت و شان والا مہینہ آکھیا کہ جنہ مہینے حج دے دن میں وہ مہینے بھی عظمت و شان والے ہو گئے۔ دوستو اسی نعت پڑھنے ہیں چونکہ سانو نبی محمد دے مصطفیٰ نال محبت ہے تاکہ اسی نبی دے پیارے ہو جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے تاکہ اللہ کے رسول دے پیارے ہو جائے۔ اسی نماز پڑھنے ہیں تاکہ اسی اللہ کے رسول نال سانو محبت ہے۔ نماز دی ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول نال محبت ہے تاں اسی نماز پڑھنے ہیں۔ روزہ اسی تاں رکھنے ہیں کہ اللہ کے رسول نال محبت ہے۔ زکاة اسی اس واسطے دینے ہیں کہ سن اللہ کا فرمان ہے، ادھر پیار ہے سارا، اس واسطے اسی زکاة ادا کرنے ہیں۔ اسی حج تے جانے ہیں، مشکلہ مصیبتہ اٹھانے ہیں، پیسے خرچ کرنے ہیں، کیونکہ سن اللہ کے رسول دا حکم بھی ہے تے ادھر پیار بھی ہے۔ یہ مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکاة
زکات سب کچھ اسی اس واسطے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نال سانو محبت ہے. یعنی یہ ساڈا دعویٰ ہے کہ سانو اللہ نال پیار ہے. نمازی تا ہے کہ ساڈا دعویٰ ہے کہ سانو رب نال محبت ہے, سانو رب دے رسول نال محبت ہے. روزہ دا رکھے تاکہ کیونکہ ساڈا دعویٰ ہے کہ سانو اللہ دے رسول نال محبت ہے. زکات اس واسطے دیندے ہیں کہ ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ سانو اللہ دے رسول نال محبت ہے. ایک کوئی کمال نہیں کہ اسی دعویٰ کریے کہ سانو اللہ دے رسول نال محبت ہے. کمال یہ کہ اللہ دے رسول آخر کے منو فلانے نہ محبت, یعنی میں آخا کہ منو فلانے نہ محبت ہے, منو فلانے نہ محبت ہے, کوئی کمال نہیں. وہ آخے منو شاہ جی نہ محبت ہے, یہ کمال ہوتا ہے. یعنی اسی کہیے سانو ادھر محبت ہے, یہ کوئی کمال نہیں. کمال یہ کہ وہ آخے منو ادھر محبت ہے. اسی کسی دے بغیر نہیں رہتے, کوئی کمال نہیں. کوئی ساڈے بغیر رہنا سوچے ہی نہ, یہ کمال نہیں کرنا. تو اسی اللہ نال محبت کا دعویٰ کرنے ہیں, یہ کوئی کمال نہیں. کمال یہ کہ اللہ دے رسول کے صرف اپنا آپ دے. اللہ کے نبی نے فرمایا رجب و شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. و رمضان و شہر امتی, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو پتہ لگا جدہ بھی تعلق میرے محبوب نال ہو گیا ہے, اللہ نے انہوں مقام عطا فرمایا. اس واسطے اے جڑے مہینے جیسے بیٹھے ہیں, اس مہینے کو نبی نے اپنا مہینہ آگیا. یعنی اسی نبی نو اپنا کہیے یہ کوئی کمال نہیں. نبی کسی نو اپنا کہہ دے یہ کمال دیا. تو نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان کی طرح اور پھر جدہ بھی تعلق نبی نال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہوں مقام عطا فرما چھڑے, اللہ نے انہوں درجے عطا فرما دیتے. آج کوئی بندہ صبح شام نمازہ پڑھی جائے, روزے رکھی جائے, زکات نہیں جائے, حج کری جائے, ساری عمر سجدے تے سجدے کری جائے, روزے تے روزے رکھے, حج تے حج کری جائے, لیکن وہ کسی صحابی دے درجے نہیں پہنچتا. پاویں ایک دن دا صحابی, پاویں کسی نے اج نبی دا کلمہ پڑھیا ہے, انہیں نماز نہیں پڑھی, انہیں روزہ نہیں رکھیا, انہیں زکات نہیں ہلے دیتی, تے دنیا تو چلے گیا. صرف نبی دا کلمہ پڑھیا ہے, نبی دی زیارت کی تے دنیا تو چلے گیا. او دی شان دے مطابق اج دا کوئی بندہ ساری عمر نمازاں روزے پڑھی جائے, رکھی جائے, وہ صحابی دے قدمہ دے کٹے دے قریب بھی نہیں ہو سکتے. کیوں کہ وہ تعلق نبی محمد مصطفیٰ رہا. اور پھر رب کائنات نے فرمایا تو جو کر رہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونیا میں مکے دی قسم کھانا ہے. یا اللہ کیوں کھانا مکے دی قسم؟ مکے دی کیوں قسم کھاتی؟ اتھے کھانا کعبہ ہے تاں, اتھے حتیم ہے تاں دی قسم کھاتی, اتھے آب زمزم ہے تاں دی قسم کھاتی, اتھے صفا مروہ پہاڑیاں نے تاں دی قسم کھاتی. تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب, میں مکے دی قسم اس واسطے نہیں کھاتی کیونکہ میرا گھر ہے. لا اقسم بہذا البلد, منو قسم ہے تیرے شہر دی. یا اللہ کیوں قسم کھاتی ہوں؟ مکے دی وجہ. فرمایا نہیں. یا اللہ اتنے صفا مروہ ہے تاں؟ فرمایا نہیں. حتیم ہی ہوتی تاں؟ فرمایا نہیں. آب زمزم دی وجہ تو قسم کھاتی؟ فرمایا نہیں. یا اللہ کیوں قسم کھاتی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد, اس واسطے قسم کھاتی کہ تو اتنے رہتا ہے. جس شہر سے میرا محبوب رہے رب اس شہر دی قسمہ کھا. یعنی اس مہینے دی عظمت و شان بیان کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں تو نبی نے اپنا شہر رکھیا تے دیس اپنا مہینہ رکھیا ہے, کہ اللہ نے تو اس شہر دی قسم کھا دی جس شہر سے میرا محبوب رہتا ہو. اور پھر یہی نہیں بلکہ میں قربان جاواں رب کائنات دی عظمت و شان تو کہ جنہ بھی تعلق نبی نال ہو گیا ہے او دی عظمت و شان
ورگا کوئی نہیں. رب کائنات نے فرمایا انت خیر امتی کہ تسی بہترین امت ہو. سانو بہترین امت آکھیا کیوں بلا؟ اسی کو نمازاں نہیں پڑھیاں پڑھتے, اسی روزے نہیں رکھے, زکات نہیں دیتی, 1,24,000 قوم انبیاء کرام دی امتاں نے, لیکن سانو اللہ نے بہترین امت آکھیا ہے. کیوں بلا؟ ساری نمازاں دی وجہ تو نہیں, سارے روزے دی وجہ تو نہیں, سارے زکات تے حج دی وجہ تو نہیں, بلکہ اس واسطے کہ سارا تعلق محمد مصطفیٰ نال ہو گیا, سارا رشتہ محمد نال ہو گیا, سارا تعلق محمد مصطفیٰ نال ہو گیا. تا اسی بہترین امت ہاں, ورنہ اسی نمازاں نہیں پڑھتے, اسی روزے نہیں رکھتے, اسی زکات نہیں دیتے, اسی حج نہیں کرتے, نہ اسی ایڈے حاجی ہاں, نہ ایڈے نمازی ہاں, نہ ایڈیاں زکاتاں ہی دیتے ہیں, بلکہ ساڈے گناہ پہلی امتاں نالوں زیادہ نے. آقا نے فرمایا بنی اسرائیل دے اگر 72 فرقے نے تو میری امت دے 73 فرقے ہوئے, اور میری امت اگر بنی اسرائیل کسے نے علانیہ اپنی ماں نال زنا کیتا ہوئے گا تو میری امت میں کوئی ایسے بندے ہوں گے جنہیں علانیہ اپنی ماں نال زنا کرنا, لیکن پھر بھی خیر الامتی آکھے ہے, بہترین امت آکھے ہے. کیوں بلا؟ ساری کرتوتاں دی وجہ تو نہیں, محمد عربی دی نسبت دی وجہ کہ سارا تعلق نبی نال ہو گیا, تا اسی بہترین امت. اور پھر جدہ بھی تعلق نبی محمد مصطفیٰ نال ہو گیا, اللہ نے انہوں بہترین جس شہر میرا محبوب رہے وہ دنیا دے سارے شہروں میں بہترین, اور جس جڑی امت دا تعلق محمد عربی نال ہو جائے وہ امت سب تو بہترین, اور نبی دا شہر سارے شہروں نال افضل. اور آپ نے جی کتاب میری قرآن وہ کتاب ساری کتاباں نال افضل, آپ دی امت ساری امتاں نال نبیاں دی امتاں نال افضل. وجہ صرف یہ ہے کہ سارا تعلق نبی محمد مصطفیٰ نال ہو گیا. اور پھر نبی محمد مصطفیٰ دی بیویاں دے بارے اللہ نے قرآن کا ارشاد فرمایا کہ اے نبی دی بیویوں تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں, تہاڈا ہن او حال نہیں جڑا عام عورتاں دا حال ہوندا ہے, تسی بہترین ہو سارے چوں. کیوں؟ تہاڈا تعلق محمد مصطفیٰ نال ہو گیا, اور جہاں بھی تعلق نبی نال ہو گیا ہے اللہ نے انہوں سارے تو افضل والا بنا دیتا ہے, انہوں مقام سب کو بہترین دیتا ہے, انہوں شان سب کو بہترین دیتی, انہوں درجے سب کو بہترین دیتے ہیں. وجہ کی کہ انہوں تعلق نبی محمد مصطفیٰ نال. خدا دی قسمیں جتنا بھی تعلق اللہ دے رسول نال ہو گیا ہے, اللہ نے انہوں نے بڑے مقام عطا فرمائے. حضرت بشر حافی انتہائی درجے شرابی صاحب, انتہائی شرابی صاحب, بہت زیادہ شرابیاں کرتے صاحب. ایک دن جا رہے صاحب, آپ اپنے ایمان دے ہونے والا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیویں اللہ نے میرے تک نوازی کی, کیویں منو ولیاں دا سردار بنا دیتا اللہ نے. شرابی صاحب شراب پیندے صاحب جا رہے کے بعد رستے ایک کاغذ تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا سی. شراب کی حالت میں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے. آپ نے کاغذ اٹھایا, دیکھیا کہ انہیں بسم اللہ لکھیا ہے, انہوں صاف کیتا, صاف کر کے انہیں خوشبو لگائی, خوشبو لگا کے اونچی جگہ تے رکھ کے کہہ لگے نام تیرا یہ جگہ نہیں, یہ تو میرے پر کے گناہگاراں دی جگہ ہے, تیری نہیں یہ جگہ کہ تو روڑیاں دے ترے پھرے, یہ تو میرے پر کے گناہگار دی جگہ ہے. اس واسطے اونچی جگہ تے رکھ دیتا. آپ پھر شراب کھانے چلے گئے, پھر جوئے کھانے چلے گئے, شراب کھانے چلے گئے. اللہ نے فرشتے نے واقعہ کہ جا فرشتیا فلاں شراب کھانے چلے, میرا بندہ یوں جا کے میرا پیغام دے جا کے. فرشتہ بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ میں نوری فرشتہ ہوں, منو شراب کھانے چ بھیج رہے. اللہ نے فرمایا میں تیری نورانیت نو دیکھا کہ اپنی رحمت نو دیکھا, میں تیری نورانیت نو دیکھا کہ اپنی رحمت نو دیکھا. فرمایا جا ان جا کے میرا پیغام دے کہ تو میرے نام دی تعظیم کیتی ہے کہ میں تینوں ولیاں دا سردار بنا دیتا.
میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ قربان جاوا دروازہ کھٹکایا، اندروں پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کا قاصد ہوں، بشر حافظ کو ملنے واسطے آیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جو شراب خانے بشر حافظ کو ملنے واسطے اللہ کا قاصد آیا۔ دروازہ کھول لیا، حضرت بشر حافظ نے پوچھا کہ جناب میرا نام بشر حافظ ہے، میرا نام بشر ہے، کی پیغام کے اللہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تُسی اللہ کے نام کی تعظیم کی دی، اللہ نے اپنے نام کی تعظیم کے صدقے نہ تارے سارے گناہوں کو معاف فرما کے ولیاں نہ سردار بنا۔ خدا دی قسم جن نے بھی اللہ کے رسول دی تعظیم کی دی، اللہ نے مقام ہی پورا عطا فرما چلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ سیر تے جا رہے سن پہاڑا میں، آپ نے ایک پتھر دکھیا، اتنا خوبصورت پتھر سے، بہت ہی خوبصورت سے، انتہا کا جنا پتھر، سفید رنگ کا پتھر، دودھ تو زیادہ جنا سے۔ آپ پتھر دیکھئے ان چاروں پاسوں دیکھنا بھی اتنا سونا پتھر، اتنا خوبصورت پتھر کہ اتنا بہترین پتھر۔ آپ نے جس وقت اس پتھر کی خوبصورتی سے حیران ہو رہے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا، فرمایا عیسیٰ یہ تو کچھ بھی حیرانی نہیں، میں تیرے اس تو زیادہ حیرانی والی گل نہ دسا، تیرے اس تو زیادہ حیرانی والی گل نہ دکھاواں۔ عرض کی یا اللہ دکھاؤ، ان وچ وہ پتھر پھٹ گیا اور دے اندروں ایک بزرگ نظر آئے جنہاں دے ہتھاں وچ سبز رنگ کا احساس، چھوٹا سا سبز رنگ کا احساس اس پتھر دے اندر، اور انگور دی ایک بال سی انہاں دے کول، جنہاں میوہ بزرگ کھاندے سن، اللہ دی عبادت کرتے سن تے اس بال دا میوہ کھاندے سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ کو پوچھا کہ اللہ دے ایک بندے کتنی دیر تو اس جگہ تے اللہ دی عبادت کرتے پئے؟ تو کہنے لگے کہ میں 400 سال ہو گئے کہ میں اس پتھر دے اندر اللہ دی عبادت کرنا پہ۔ دسو اس بندے نے 400 سال پتھر دے اندر اللہ دی عبادت کی دی، انہیں کسی نے تنگ کیتا ہونا ہے؟ انہیں کسی وال غیر کوئی تحقار زیادتی، حقوق العباد، کوئی انہیں حق حقوق مارے ہوئے؟ 400 سال جس وقت آپ نے سنیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، اس بندے تو افضل دے بندہ کو منو نہیں لگتا دنیا دے وہ کہ جنہیں 400 سال اللہ دی عبادت کی تھی، کوئی گناہ ہی نہیں کیتا، اس تو بھی زیادہ افضل کو بندہ ہو سکتا ہے۔ آج شبان المعظم دی 14 تاریخ رات 15 ہوگی، شب برات ہے، آج دے موضوع میں ہم بتانے گل کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس بندے نے 400 سال تیری عبادت کی تھی، کیا اس تو زیادہ کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ کوئی اس تو زیادہ بھی نیک ہو سکتا ہے؟ اپنے مقدرہ سے قربان جانا چاہیے سن۔ رب کائنات نے فرمایا ہے عیسیٰ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ایک امتی، گناہگار امتی، جب 15ویں شعبان کو 2 رکعت نفل ادا کرے گا، آج دی رات جڑی آن والی ساری رات جاگنا بعد دی گل ہے۔ فرمایا عیسیٰ تم بھی ایسے تے حیران ہو رہے ہو کہ انہیں 400 سال اس پتھر دے اندر اللہ دی عبادت کی تھی، تیرے تو بعد میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن والے، اور میرے محبوب دا گناہگار امتی جدو شعبان دی 15ویں رات 2 رکعت نفل ادا کرے گا، تو اس شخص کی 2 رکعت نماز کا ثواب
اس بندے کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہوگا. یعنی آج دی رات اگر کوئی 2 رکعت نفل ادا کرے، گناہگار ہوئے، سیاہکار ہوئے، بد کردار ہوئے، بد افعال ہوئے، لیکن نبی دا کردار نہ ہوئے، گناہگار چل جاتا ہے لیکن کردار نہیں چلتا، کردار نہیں چلتا، کوئی کرداری کرے نہ تاکتے تارا صاف نہ دے یہ چل جاتا ہے، لیکن کردار ہوئے نہ تارا وہ نہیں چلتا. گناہگار دا کوئی رولا نہیں، جنہ مرضی گناہگار ہو گئے اللہ نیکوکار کر دے گا، کردار نہ کوئی منافق نہ ہو گئے. تو فرمایا اے میرے اللہ، اے میرے نبی، میرے محبوب دی ایک گناہگار امتی جس وقت 15 شعبان نو 2 رکعت نفل ادا کرے گا، او دا ثواب ایدی 400 سال دی عبادت نال بہتر ہوئے گا. تو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ کاش تم نبی نہ بنایا ہوتا بلکہ اس محمد دا امتی بنایا. کنی شان ہے، سانو اللہ نے کتنا مقام دیتا ہے سانو پتہ ہی نہیں گا. بن مانگیا سب کچھ ملے ہے سانو، اس وقت سے قدر نہیں سانو. فرمایا یا اللہ کاش تم اس محمد مصطفیٰ دا امتی بنایا. اے نبی دی نسبت بڑی چیز ہے. اے شبرال سانو نبی دی نسبت دی وجہ تو ملی ہے، اے عیدہ سانو نبی دی نسبت دی وجہ تو ملی ہے، اے جمعہ سانو نبی دی نسبت دی وجہ تو ملی ہے، اے رمضان سانو نبی دی نسبت دی وجہ تو ملی ہے، اے شعبان سانو نبی دی نسبت دی وجہ تو ملی ہے. اور تو جو کرنا آج پہلے محلے وچ مکان پاوے 10 منزلی بھی ہوگئے نا تے گوانڈی چنگے نہ ہون تے لوگ اتنے مکان نہیں لیں گے. ہوتا یار میں نہیں تھے، مثلا میں دسنا میں کسی مسلک کی گل نہیں کر رہا، ویسے ایک مثال دی سی جا رہا ہے کہ سارے اہل حدیث رہندے ہو، سارے قتل اہل حدیث رہندے ہو تے وچکار ایک مکان ہوئے تے کسی کلے سٹن کو آکے کہ چل آگ تھوڑا سستا لے جائے گا تو کہے گا نہیں میں رجیا ہوں، میں نہیں اتنے رہا ویودا اتنے کافی کو نہیں گا. اس طرح سارے ہی اہل حدیث ہو تے کسی شیعہ نو آ دے کہ یار ایک مکان ہے ادھر ہی دے چار سارے اہل حدیث تے ایک مکان تھوڑا سستا لگ جائے گا تو کہے گا نہیں میں نہیں جانا، میں اتنے ہی صحیح ہے کرائے تھے نہیں لگے گا. یہ مطلب ہے گوانڈیاں کا بھی بڑا صاف ہوتا ہے. اگر سارے سنی رہتے ہوں کتے تو کسی دیوبندی یا شیعہ کو کہہ دو کہ یار اتنے ایک مکان ہی اتنے چل کر تھوڑا سستا لے لے گا تو کہیں نہیں یار میں اتنے لواں جتنے کو اپنا لے گا. یہ مطلب ہے گوانڈیاں کا حساب ہوتا ہے. پتہ ہے شعبان کیوں عظمت و شان بہت زیادہ ملی، کیوں نبی نے فرمایا شعبان و شعری، شعبان کیوں اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا میرا مہینہ ہے. وہ دی وجہ ہے کہ یہ گوانڈی بڑے چنگے شعبان دے گوانڈی بڑے چنگے کیوں؟ پہلا مہینہ رجب دا ہے وہ تو نبی محمد مصطفیٰ نو معراج ہوئی، اور اس تو اگلا مہینہ رمضان دا ہے جنوں جڑا امت دا مہینہ ہے. تو جدے گوانڈی چنگے ہونے تو شان دے پھر بدلی ہے نا، کیونکہ شعبان دے گوانڈی اگاں پچھاں گوانڈی بڑے چنگے ہیں، یہ دے ہمسائے بڑے چنگے ہیں، کیونکہ یہ دے پہلو رجب ہے جن میں آقا دو جہان معراج ہوئی، اور یہ دے بعد رمضان. اور پھر رمضان امت دا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھے کہ ریاکاری کر سکتا ہے، نمازی ریاکاری کر سکتا ہے کہ بخارے واسطے نماز پڑھ سکتا ہے. حج بندہ ریاکاری کر سکتا ہے کہ میں حاجی صاحب ہوں، زکوٰۃ بھی ریاکاری کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اے رمضان میرے نبی دی امت کا مہینہ اس واسطے کہ ان میں جنہ روزہ رکھے گا ریاکاری نہیں کر سکتا. اگر کوئی ستویں کمرے دے وچ اثر تو بعد ہون سکتے ہون، سامنے جامع شیری پیا ہوئے، سامنے دہی بھلے پے ہون تے سموسے پے ہون تے بریانی پئی ہوئے، ہون سکتے ہون تے پھر بھی کلا بندہ اندروں کنڈا مار کے بھی اگر پانی نہیں نہ پیندا تے پھر وہ ریاکاری نہیں کردا تے اللہ واسطے نہیں. اگر غسل خانے کے اندروں کنڈا ماریا ہوئے تے ہون سکتے ہون، اکھاں باہر آ جان، پیٹ
ہوے سر تے پانی دی ٹوٹی پیندی ہوے تے گھٹ کے ہونٹ میٹھے ہون کہ اندر پانی دا قطرہ بھی نہ چلا جائے تے اے بھی اللہ واسطے کیتی ہے چراکاری نہیں ہو سکتی بندہ ٹول چ نہوندا ہوے دھار دے تھلے سر دتا ہوے تے پھر کنا چ تے نک تے انگلاں دتیاں ہون کیونکہ ایک قطرہ بھی اندر نہ چل جائے تے اے ریاکاری نہیں ہو سکتی اللہ واسطے تو اللہ نے فرمایا الصوم لی اے روزہ میرے واسطے رکھا ہے ہو سکتا ہے نماز مخابے واسطے کرے میں نہیں اندر لوگ مخابے دی نماز پڑھتے ہو سکتا ہے نماز مخابے دی ہو سکتی زکات مخابے دی ہو سکتی حج مخابے دا ہو سکتا ہے لیکن خدا دی قسمیں روزہ مخابے دا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے کلے اندر بہ کے کچھ نہیں نہ کھاتا تے پھر وہ دیکھتا ہے کہ ساری دنیا نہیں بھی نہیں لیکن رب دینا پڑا تو اللہ نے فرمایا الصوم لی روزہ میرے واسطے وانا اجزی بہی اور دی جزا نماز دی جزا اللہ نے دسی ہے کی زکات دی جزا اللہ نے دسی ہے کی حج دی زکات اللہ نے دسی ہے کی او دا اجر دسیا حج دا کی نماز دا اجر اللہ نے دسیا کی کہ نماز تہاڈے واسطے نور ہوئے گی نماز تہاڈے واسطے ذریعہ نجات ہوئے گی روشنی ہوئے گی قبر دی تہاڈے واسطے قبر دا ساتھی ہوئے گا حج دی جزا دسی کہ جڑا حج کرے گا انج ہوے گا جویں اج اپنی ماں دے پیٹ چ پیدا ہویا ہے اور زکات دینے والے نے فرمایا دنیا میں بھی اجر ملے گا قبر میں بھی اجر ملے گا کل قیامت والے دن بھی اجر ملے گا فرمایا یا اللہ سارے دے اجر دسے روزے دا کی ثواب ہے رب کائنات نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرے واسطے تو رکھیا ہے تے دی جزا بھی میں آپ تصور کراں گا کچھ لوگاں تے آکھے آئے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ کہ روزہ میرے واسطے اور یہ دی جزا میں دوں گا کچھ لوگوں نے نہیں یہ تلفظ اس طرح ہے الصوم لی وانا اجزا بہ کہ روزہ میرے واسطے اور یہ دی جزا میں خود ہاں کہ جڑا بندہ روزہ رکھے گا میں ہی ہونا ہو جاؤں گا تو یہ سارے نسبت دی گل ہے یہ سارے تعلق دی گل ہے اور پھر آج دے دن آج دی رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے جلوہ گر فرماندے نے اپنی شان دے مطابق اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی گناہگار کہ میرے کو دعا کرے میں دے گناہ معاف فرما دوں ہے کوئی گناہگار کہ دعا کرے کہ میں دے گناہ معاف فرما دوں ہے کوئی سیاہکار کہ میرے کو دعا کرے میں دے سیاہی دور کر دوں ہے کوئی بے اولاد آج میرے کو منگے میں انسا بے اولاد کر دوں ہے کوئی مجبور کہ میرے کو دعا کرے میں مجبوری دور کر دے ہے کوئی پریشان کہ میرے کو دعا کرے میں دی پریشانی دور کرا ہے کوئی بے روزگار کہ میرے کو دعا کرے میں انہوں روزگار بھی عطا کرا آج دے دن حتی مطلع الفجر اتھو تک کہ صبح طلوع ہو جاتے اللہ کے گھر جو آوازہ لے لیں آؤ بے نواز پریشان لوگوں میرے کو دعا کرو میں پریشانیاں دور کرا اور مجبوروں میرے کو دعا کرو میں مجبوریاں دور کرا آؤ بے اولادوں میرے کو دعا کرو میں سب بے اولاد کر دیا آؤ گناہگاروں میرے کو دعا کرو میں گناہ معاف فرما دیا پریشان میرے کو دعا کرو پریشانیاں دور کر دیا دیکھ رہا کہتی دعا کرو قید اور رہائی نصیب کرا گا اتھو تک کہ فجر طلوع ہو جائے اور آج بھی کچھ بدنصیبی انجدے بھی ہے کہ جنہیں چند پیسے واسطے چھرلیاں پٹاکے لے پتہ نہیں ساری عمر کے میں کمائی کرتے آج بھی کچھ بدنصیبی اس طرح دے کہ جنہیں پٹاکے چھرلیاں پتہ نہیں کی کچھ کرتے بم دھماکے 100 کم کر دیں حالانکہ آج اگر کوئی رات جاگیا نہیں پڑھے ضروری نہیں ساری رات جانا اپنے اپنے مقدرہ نکالے اگر کوئی بندہ رات کو 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیتا تو دے 2 رکعت نفل اس بندے دی بنی اسرائیل دے بندے دی 400 سال دی عبادت نال ملے پر بڑے اللہ واسطہ لیکن آج بھی چند لوگ ایسے ہیں کہ جنہ دی آج بھی توبہ قبول نہیں ہونی یہ آج تو پہلو توبہ کرنا لے مثلا زانی آدمی
اگر انہیں اج تو پہلے اس رات تو پہلے کوئی معافی نہ منگی ساری رات بھی بیٹھا رہے وہ کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. شرابی آدمی اگر رات تو پہلے معافی مانگ لے یا اللہ اس بعد نہیں پیے والا سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ انہوں اس رات مقام عطا فرمائے گا. لیکن اگر انہیں معافی نہیں مانگی تو پھر ساری رات بھی بیٹھا رہے کوئی فائدہ. والدین کا نافرمان اگر آج رات تو پہلے اپنے ماں باپ کو سچی توبہ نہیں کرتا اور انہوں معاف نہیں کرتے ساری رات بیٹھا رہے کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے اس تو پہلوں کہ رات آ جائے اگر شراب کی عادت ہے تو پھر سب توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ سب شراب کو بچا. اور ایک اور گل ہے ٹھیک ہے نفل عبادت اسی دس نہیں ہیں لکھیاں نہیں دعاواں دس نہیں ہیں لکھیاں نہیں لیکن خدا کی قسم جو دلوں تسی پڑھو گے نا مثلا میں تو دس رہا جی 5 دفعہ الحمدللہ پڑھنی ہے 15 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے اینی بھائی نفلہ جلال جلے پڑھنے ہوں تسی کی کرنا ہے ترا خشوع خضوع نہیں ہونا تسی انجل پڑھنا ہے ایک دعا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تڑا دھیان ہے انگلاں والی ہونا ہے کہ کتنے کو ہو گئے اللہ والے ہونا ہی کوئی خشوع خضوع نہیں رہتا. اس واسطے جو جتنے تسی ایک بار پڑھ سکتے نا تری اکھاں جو آنسو جاری ہو جائیں اور ایک بار پڑھ سکتے ہیں وہی کافی ضروری نہیں کہ 100 والا کرسی پڑھو. ہو سکتا ہے 100 والا کرسی پڑھ سکو تسی گیندے تہاڈا دھیان ہی ادھر ہو جائے کہ پتہ نہیں میں کی پڑھے. ایک بار 2005 میں حج سے گیا تے بابا محمد علی عرف گاندھی ہو گئے وہ خانے کعبے دے کول سی میرے میں نے پوچھا بابا کو دعا یاد خدا دی قسم نے بڑا بہترین دعا دیتا میں کہا کہ دعا بھی یاد دی کہ انہوں نے ساری دعا مکانی ہوئی میں تے اللہ کو آکھیا یا اللہ ایڈی دور سات جو لے آئی تو قبول بھی کر لے کہنا میں دعا کو ایڈی کو نہیں کی میں تے اللہ کو آکھیا بھی ایڈی دور جو سدے تے ہن قبول بھی کر لے تے ایہی دعا سے ایک آدمی مفتی صاحب سن وضو کرتے پیسے میں اگے بھی تم گل سنائی وضو کرتے پیسے ایک منڈا آیا انہیں پینٹ پائی سی انہیں دو کل پہنچے تاں کیتے جلدی انہیں وضو کیتا وضو کر کے جلدی مسیتے آیا پتہ نہیں کی پڑھ کے دے واپس چل گیا وہ مفتی صاحب آنے وضو کرتے پیسے انہیں کہا ادھر آئے ایک کیتا ہی ایک جی نماز پڑھی ہے وہ ڈر گیا بھی مولوی کہہ دے ہوتے ہیں پتہ نہیں کی کرے گا وہ آدھا مولوی صاحب میری کوئی گل سن رہا اندر آپ دے کروں آواز آئی تے منوں چھیتی سی تے میں بڑے کچھ نہیں میں رب نوں دس کے چلا وا یا اللہ میں تیرا گناہگار ضرور ہاں تیرا منکر نہیں تو سدیا میں آ چلا کئی بار جو نہ بیاہ دے سدے تے اوتھوں ہو گئے کھائی پی دا بھی نہیں چلی جی تو آدھا میں اللہ نوں دس کے چلا مولوی صاحب کہ تسی تو سدیا ہے تے میں ہو چلا وا منوں چھیتی ہے پتہ نہیں میں حاضری بس لوائی ہے اپنی وہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں کئی منٹ نماز پڑھی تو جدو میں دعا کرتا پیسا تو دل چ میرے بھی یہی سی کہ یا اللہ میں حاضری ہونے واسطے آیا گناہگار حاضری ہونے واسطے آیا میں گناہگار اسی گناہگار ہاں یہ ساری حاضریاں نے اللہ کے دربار میں. ایک دفعہ ایک آدمی وضو کا نماز پڑھتا پیا سی حضرت علی نے انہوں پتہ کی کیا وہ بڑی تیز نماز پڑھتا پیا اور میں ٹھہر جائے ایک ہی نماز پڑھی چل دوبارہ وضو کر گیا اور دوبارہ وضو کرنے واسطے گیا وضو کر کے آپ نے بھائی تھے کھڑو آرام نہ سبحان اللہ پڑھ آرام نہ الحمدللہ پڑھ آرام نہ کوئی سورت پڑھ انہیں بڑے آرام نہ آہستہ آہستہ وضو کیتا آرام نہ انہیں الحمدللہ پڑھی آرام نہ انہیں بڑے ہی خشوع آرام نہ نماز پڑھ کے انہیں سلام تھے گیا آپ میں دس اے نماز صحیح سی کہ بھائی آپ میں حضرت علی جی تسی غصہ نہ کرو تو میں جواب دوں آپ میں جہاں 10 پڑھ کہنے لگا جی پہلی صحیح سی کہنے کہ کس طرح کہنے جو وہ پڑھی سی اللہ واسطے یہ میں پڑھی ہوتا دیا یعنی نماز وہی ہوتی جی اللہ واسطے پڑھی دکھا اڑ گئے اور میں تو ڈر کے پڑھی میرا اللہ واسطے ان دھیان ہی نہیں سی میرا تو ان تاڑے وال دھیان سی کہ نماز میری صحیح ہوئے صحیح کہ پھر نام کہتے دوبارہ پڑھ ہوں تو میں ایک بار بھی اللہ وال دھیان نہیں کیا. اس واسطے دوستو یہ مہینہ اس مہینے نبی محمد مصطفیٰ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں. اور ایک دفعہ آقا دو جہاں حضرت عائشہ آج دی رات جیسی نا آج دی رات
ہر بیوی دے کول ایک رات آپ جانے سے، یعنی آپ انصاف، کیونکہ انصاف تو چلے ہی آپ دے کرتے ہیں، تو آپ انصاف کرتے سن کہ ہر ایک وقت برابر کا ٹائم دیتے سن. اور آج دی رات جڑی سی نا حضرت عائشہ صدیقہ کے کارنیل والی رات سی، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ رات بستر تے نبی محمد مصطفیٰ نے، اور آقا نو ویکھن واسطے یہ نہیں پوچھنا پہلا کتنے گئے، خوشبو ہی ہونی سی کہ جدھر جاندے ہوتے سی گلیاں دادی ہوندے سی نبی دے لوگ ہیں. حضرت عائشہ خوشبو سمدیاں جدو ویکھیا نا تو آپ ویکھیا کہ جنت البقیع وال جا رہے ہیں. اج دی رات میں دس ویکھیا تے آپ دعا کرتے پے، ہن نبی محمد مصطفیٰ دعا کرتے پے، حضرت عائشہ مگر کھڑی ہے. آپ نے پیچھے مڑ کے پوچھا عائشہ کیا تینوں لگتا سی کہ اللہ تے اللہ کے رسول تے نہ ظلم کرے گا، یعنی آج تیری کو رہن دی رات سی تو اور کتے چل جاؤں گے. تو حضرت عائشہ فرمایا مجھے لگتا سی کہ یا رسول اللہ شاید کسی اور بی بی دے کول چلے گئے. فرمایا نہیں عائشہ، آج دی رات اللہ تعالیٰ بڑی قلم دی بکریاں تو انہاں دی جسمت دے جنہیں واہ نے انہیں گناہگاروں جہنم جو کٹ کے جنت عطا فرمانا. اور اس واسطے قبرستان کی آج جانا ہے. اگر رات ہو سکے تو رات جانا ہے قبرستان سے، اپنے ماں باپ اپنے عزیز و اقارب انہاں واسطے دعائیں خیر ضرور کرنا. اور اگر میں آج دی رات عائشہ انہیں بندے جہنم جو اللہ کٹ دے بڑی قلم دی بکریاں نہیں انہاں دی جسمت دی جنہیں واہن نے اللہ تعالیٰ ہر وار دے صدقے آج دی رات گناہگاراں جہنم جو کٹ کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے آج دی رات. اس واسطے قبرستان جڑے سارے عزیزوں انہاں نوں ساری دعاواں دی انج ضرورت ہے کہ اودے تو علاوہ کوئی شے نہیں چاہیے. اس واسطے آج دی رات قبرستان جا کے انہاں کو دعا کریں. اور دوسرا اگر کسی نہ ظلم زیادتی سر ہو گئی، میں بذات خود سپیکر سے انہوں دکھلاوا کہہ لو ریاکاری کہہ لو جو مرضی، میری خواہش ہے کہ اگر میرے بلوں کسی میں تقریب یقیناً دیتی ہوئی تو میں درخواست کر رہا ہوں کہ تسی مجھے ضرور معاف کر دے کہ بڑے تسی. اور اسی طرح تسی بھی اگر کسی بندے نہ ظلم زیادتی کی تو خدا دی قسمیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو بندے میں لبدا رہا ہوں نہیں لبے. ایک بندہ ہو کہ جنہیں اللہ دی راہ تے دیتا ہوئے تو کدی غریب ہو گیا. فرمایا میں نہیں دیکھا، میں دیکھے ہی نہیں کہ کسی نے رب دی راہ تے دیتا ہوئے تو کدی غریب ہو گیا، میں نہیں آج تک دیکھا. اور دوسرا بندہ ہو کہ جنہیں ظلم کیتا ہوئے تو رب نے انہوں پھڑیا نہ، ظلم کیتا ہوئے کسی نے تو رب نے انہوں پھڑیا نہ. اور اگر یہ اللہ کی سب تو بڑی کرم نوازی ہے کہ انہیں ساری قسمت ایک مرتبہ پھر ایک رات عطا فرمائی کہ ایک رات دے 2 نفل پڑھنا 400 سال دی عبادت کا بہتر کی. اس واسطے جنہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے. دوسرا میں اس دن بھی اعلان کیا کہ 23 تاریخ ایس مہینے کی 23 تاریخ آ رہی عالم معراج شادی حال جڑا پنگالی پہ آئے. یہ خواتین واسطے ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام انتظام کیا گیا ہے. اپنے رستے جڑا اج معراج شادی ہے جڑا حمید پیلس کے قریب ہے اودے وچ، اور بالکل با پردہ انشاءاللہ اودے وچ کسے بندے دا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور کوشش کر اور اودے وچوں حضرت سعد رضوی صاحب انہاں دی والدہ انہاں دی بہن اور سربت فاطمہ کراچی تو جڑیاں ایم پی او تشریف لے آئے اور بڑے خوبصورت انداز نال کو ختم نبوت کانفرنس تے وہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی. نبی محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت کے بارے میں وہ لب شیئر کرنے کی تو تاری مہربانی کوشش کرنا کہ دیکھو خود اگر تسی چھڈ کے یعنی تو جتھے کو حال ہے تو کوئی 10-20 فٹ پورا اتار دو تو اگے آپ چلے جائیں گے. تو میری درخواست بھی یہ کوشش کرنا کہ ساری ماواں ساری بیٹیاں ساری بہنوں ضرور کیونکہ وہ کراچی میں آ رہے ہیں اور سعد رضوی صاحب انہوں دی بہن اور خادم رضوی صاحب انہوں دی بیوی وہ بھی تشریف وہ کوئی ڈی دور آ رہی ہیں. اور اگر سے
हालांकि अपने मदरसे इंतजाम कर सकते सन, अगर पूरा भी 164 की खवातीन ने होना तो वो वास्ते फिर जगह एक कम सी, तो फिर वो हाल का एहतमाम इंतजाम किया। पहलों कोशिश की थी कि अपना जो पद्धरी वाला हाल वो सारा सिस्टम हो जाए। उन्होंने पूछा सी, वो कहते थे कि सारे जगह नहीं फारग नहीं है, तो फिर उन्होंने नाल का जो हाल है वो एहतमाम इंतजाम किया। मेरी दरखास्त है कि जिनको बाइक की गड्डी अपनी वो अपनी गड्डी से अपने घर वाले मेरी बेटियां मेरी मामा मेरी बहन बैठा के 1 बजे 12 बजे तो लाके 3 बजे तक ये थोड़ा जहा टाइम है, 12 तो लाके 3 बजे तक जरूर उत्थे भेजना, ताकि देखो एड्डी दूरों आ रहे हैं। 12 बजे हाँ जी 12 बजे उत्थे जाना, 3 बजे वापस होगा। तो अल्लाह को दुआ है अल्लाह ताला सानू सारे नबी मोहम्मद मुस्तफा ने सच्ची मोहब्बत करनी को अता फरमाए। और दूसरा एक और गल है, मस्जिद के बाहर भी पखे जड़े ने हुण बड़ा अशद जरूरत है कि बाहर जो बरांडे च पखे को भी नहीं सही चलते, वो मतलब के बड़े स्लो से चलते। 3 पखे बरांडे से तकरीबन, तो बाहर भी 2-3 पखे जड़े वो भी नहीं। इन्नी गर्मी च गां गर्मी ज्यादा होनी है, तो पखिया की जरूरत है। दूसरा 2 पखे थले फर्शी सन, वो पिछले साल पता नहीं वो कितने